تو یہ تین اہم نکتے تھے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. شکریہ. شاہ رخ صاحب یہ بتائیں کہ اگر عمران خان 1 سال پہلے اسمبلیاں توڑتا وہ تو بدنیتی ہوتی ہے. یہ 2 دن پہلے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ 90 دن میں پہلے بھی نہیں کرا سکے, 90 دن میں آپ بھی نہیں کرائے, تو پی ڈی ایم کی خالہ کب تک خیر منائے گی؟ عرضیہ قبلہ کہ دیکھیے اسمبلی کو تحلیل کرنا تو ان کا یہ آئینی اختیار ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اسمبلیوں کی تحلیل کی تھی تو پی ڈی ایم کے بہت سے دوستوں نے اعتراض کیا تھا. کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا, چیف منسٹر پنجاب کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا, انہوں نے ایکسرسائز کیا. چیف منسٹر کے پی کے کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا جو انہوں نے ایکسرسائز کیا, پر بہت معترض ہوئے لوگ. آج وہی کچھ کیا ہے تو آج اعتراض ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, پر ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ 90 دن میں کرانا چاہتے ہیں, آپ کہتے تھے ٹینیور پورا ہونا چاہیے, تو 12 اگست کو ٹینیور پورا ہو رہا تھا, 12 کو کرا لیتے. آپ نے 9 کا فیصلہ کیا ہے, ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کا کرائیں, 60 دن کا کروائیں تو صحیح, کروائیں تو صحیح. انتخابات تو ہونے چاہیے. قوم انتخابات کی منتظر ہے. کیوں؟ لوگ سمجھتے ہیں اگر ملک کو ہم نے معاشی بحران سے نکالنا ہے اور اگر ملک کو ہم نے سیاسی استحکام دینا ہے تو ان دونوں صورتوں میں نئے انتخابات قوم کی ضرورت ہے, اور یہ آئینی ہے اور جمہوری تقاضا ہے. سر ایک کر کے ان کے بعد آپ کر لیجیے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, آپ چیئرمین بننے والے پاکستان تحریک انصاف کے. آپ نے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ویڈیو بیان بھی جاری کیا, بیان جاری کیا آپ احتجاجی مظاہرے کریں, لیکن کوئی باہر نہیں نکلا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا صرف خان صاحب ہی؟ میں اس کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تھے, عمران خان ہیں اور عمران خان رہیں گے. کیوں؟ عمران خان بانی چیئرمین ہے, عمران خان نے یہ پودا لگایا ہے. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب تو اب پارٹی کے سربراہ نہیں ہے نا, آن پیپر تو پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں. تو پھر میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں, شہباز شریف صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے 3 ناموں کی منظوری لندن سے کیوں لینی پڑتی ہے؟ سوال یہ ہے, عمران خان تو ہے نا چیئرمین, اور جس فیصلے کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اس میں بے پناہ قانونی سکم ہیں, اور یہ ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں اور ہمارے دیگر ایکسپرٹس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اتنے اس میں لیگل ہوپ ہولز ہیں کہ انشاءاللہ وہ سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ وہ چیئرمین رہیں گے, نمبر 1. اور آپ کا دوسرا سوال کا دوسرا حصہ تھا احتجاج. مجھے یہ بتائیے, بحیثیت ایک پاکستانی شہری اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, کہ آئین ایک شہری کو پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے نا. اگر پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے تو پھر گرفتار کیوں کیے جا رہے ہیں لوگ جب وہ پرامن ہیں؟ ایف آئی آریں کیوں کاٹی جا رہی ہیں؟ 144 کو لگا جی, دفعہ 144 کا نفاذ کیوں کیا گیا ہے, اور پھر کہتے ہیں باہر نہیں نکلے. دیکھیے یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں, آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں, لیکن سوال بھی ضروری ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ 2 عملی ہے, اور جب یہ 2 عملی آپ کریں گے تو قوم اب بہت آگے جا چکی ہے. عام شہری بہت باشعور ہے تو وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. بھائی جان آپ کریے. صاحب غیر انتظامیہ اگر ملاقات کی جاتی ہے فیملی کو, تو کیا قاسم ٹہریان اور سلمان اپنے پاپا سے ملنے کے لیے آئیں گے جیل میں؟ اوبویسلی ان کی خواہش کس بیٹے کی نہیں ہوتی باپ کو ملنے کی.
آپ ان کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یقیناً آپ کے بچے ہوں گے کہ جب باپ یا گھر کا بڑا جیل میں ہو تو سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ فیملی ہوتی ہے نا. بیوی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, بہنیں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ متاثر تو وہ لوگ ہوتے ہیں, امیجیٹ فیملی ہوتی ہے. ہم سب اس میں سے گزرے ہیں, اس کیفیت میں سے گزرے ہیں. میں خود حالیہ اس کیفیت میں سے گزرا ہوں. وائی ناٹ؟ یس میم. Mr. Qureshi, Simon Wilson from Sky News. Can you give us a few words in English about the conditions Imran Khan is being kept in and what the plan is now for the appeal against his conviction in the next few days? What I hear from Mr. Naeem Panjota, who's just met him in Attock, the conditions are deplorable. He is being kept in a cell which is 9/11. The hygienic conditions are terrible. There are no separate toilet facilities. The room is dark and dingy, and the basic rights that even a ordinary prisoner under the prison rules can access, he's been deprived of. I'm sure he's not been given newspapers, whereas if he was in B class, he was entitled to that. When I was in Adiala jail, I learned that ordinary prisoners who were in barracks, they had television facilities. I am sure he has no such facility. I'm not even sure if he has reading material. I do believe that he has, he has the Holy Quran and he's, reading that and he prays. Nafafil bhi padhte hain. But the conditions are not good at all. On the issue of the legal process, we've got the power of attorney signed. The petition will be filed tomorrow, and hopefully we feel that there are such lacunas and loopholes that he should get relief. That's what the legal experts feel. What's the grounds of your appeal and how is his experience? It's a very defective order. It's a very defective order, full of contradictions. ایک منٹ جی, سوال بعد میں ہوں گے. ایک دو چیزیں میں ایڈ کر دوں تاکہ پھر ایک ہی دفعہ آپ سے پھر بات چیت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک سوال یہ ہوا تھا کہ احتجاج کس حد تک ہوا, آپ دوستوں کو بتاتے جائیں. پہلا تو عوامی ریفرینڈم شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا. کل 2 جگہوں پہ الیکشن تھا. اس عوامی ریفرینڈم نے اور وہاں کے احتجاج نے آپ کو بتا دیا آج عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ارسپیکٹو, یہ فاشسٹ حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس طرح کا لندن پلان امپلیمنٹ ہو کہ اس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے کہ عمران خان جیل میں ہو اور یہ سارے باہر کھلے پھرتے رہیں. اور اس سب کچھ کے باوجود کہ ہمارا ورکر آج اذیت میں مبتلا ہے, آج انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے, آج ہمارا ملک بے آئین ہو چکا ہے, ہمارے ملک کے 2 صوبے غیر آئینی طریقے سے چلائے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جی بی اور کشمیر جو کہ انتہائی سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں بھی غیر آئینی حکومتیں بنائے گی لوٹاکریسی کے ذریعے.